आज शो में देखिए सानेहा पारा चिनार, रियासती कोताही या गैर मुल्की साजिश। शरीफ खानदान पर एहतसाब के साए मजीद गहरे। हमें फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, हमें फख्र है अपने बोलबाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनाया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान विद प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीरीज। हमारे साथ मौजूद हैं फर्ज शनास सिपहसालार, वतन अजीज के मुहाफिज, कारगिल जंग के जांबाज, ट्रू लीडर एंड ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम सनाया, यू वेलकम। माय प्लेजर सर। नाज़रीन, इसी के साथ हम हमारे प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज डिफरेंट करंट इश्यूज पे जनरल साहब से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय, उनका तबसरा। सर, सबसे पहले मैं आपसे पारा चिनार के हवाले से बात करना चाहूंगी। पिछले एक साल में पारा चिनार में तकरीबन 11 धमाके हुए और लातादाद हलाकतें भी हुई। इसमें किसकी कोताही है सर? और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि पारा चिनार के तो तीन तरफ अफगानिस्तान है जहां पे दाइश जैसी तंजीमें बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम पारा चिनार को महफूज कर सकें? सही बात, पारा चिनार में बिल्कुल कोताही तो जो कुछ भी होता है पाकिस्तान में, अगर गलत कोई हो रहा है तो कोताही तो हुकूमत की होती है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि पारा चिनार में सेक्टेरियन इशू है, एक फिरका वाराना इशू है, और वहाँ ये तालिबान एक्टिव रहे हैं और फिर तालिबान के सपोर्टर्स जो पाकिस्तान में हैं, लश्करी जंगवी वगैरह, ये भी उनके साथ मिलते हैं क्योंकि वहाँ उनको फिर टारगेट करते हैं वो अहले तशी लोगों को। अब इसमें डेफिनेटली क्योंकि ये हमारी एक कमजोरी है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है कि अक्रॉस द बॉर्डर भी इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इधर आते हों और हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ एक्शन करते हैं, क्योंकि इधर उनको सपोर्ट भी मिल जाती है इधर कार्रवाई करने से। तो इधर बिल्कुल अशद जरूरत है कि इस एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए और स्पेशली इधर कुछ फोर्स, ज्यादा फोर्स इधर तैनात करनी चाहिए ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो लोगों की। जी जनरल साहब, आर्मी चीफ भी पारा चिनार पहुंचे, 8 दिन से जारी धरना उन्होंने खत्म करवाया, मगर क्या वजह है जनरल साहब, जो काम हुकूमत के करने के हैं वो भी आर्मी चीफ कर रहे हैं? हाँ सही, पूरे दिल से ये नहीं करते। पहले भी यहाँ ये होता था, इनको तो यहाँ तो एक सीज इन्होंने, ये तालिबान ने एक इस एरिया को घेरे में लिया हुआ था एक जमाने में। फिर आर्मी आई, उन्होंने बहुत सीज जिसे कहते हैं उसको तोड़ा और इनको आजाद करवाया इन वे। अब ये वही चीज ये फिर हो रही है, तो यहाँ एक फोर्स होनी चाहिए हमेशा मौजूद जो काउंटर कर सके इस किस्म के अनासिर को। जी जनरल साहब, पारा चिनार से बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान आते हैं और जाते हैं, जबकि बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए एक से ज्यादा गैर कानूनी रास्ते मौजूद हैं। ऐसा क्या किया जाए कि दहशतगर्दों की जो एंट्री है उसको 100% कंट्रोल कर लिया जाए? ये बड़ा मुश्किल है, अफगानिस्तान से आना जाना 100% कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही पहाड़ी इलाका है सारा, और इसमें एक एक चप्पे चप्पे को तो गार्ड करने से रहे। फेंसिंग कुछ फौज कर रही है, वो मैंने देखा था, लेकिन फेंसिंग भी इस पहाड़ी इलाकों में इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकेगी, तो 100% कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसको जहां कहीं भी क्रॉसिंग साइट्स हैं उस एरिया को सिक्योर करना चाहिए और यही मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलावा कुछ तो हमेशा रहेगा। ये पोरस बॉर्डर है इधर। अच्छा, यहाँ ईजमेंट राइट्स भी हैं। ईजमेंट राइट्स उन्हें कहते हैं कि जहाँ जब आज़ादी हुई है तो ये फैमिलीज क्योंकि डिवाइड हुई थी, तो आना जाना इनका बिल्कुल आराम से ये मूव कर सकते हैं बॉर्डर के दोनों तरफ। इसको ईजमेंट राइट्स हैं, तो इसलिए ये पोरस बॉर्डर इसको कहते हैं, और उसको वो पोरस बॉर्डर रहेगा कुछ हद तक। जी जनरल साहब, इसी के साथ मैं आपसे भावलपुर के सानिया के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगी कि कैसे वो पेट्रोल का टैंकर लीक हुआ, कैसे वहां लोग पहुंचे, कैसे आग लगी और इतनी हलाकतें हुई चांद रात वाले दिन। बहुत अफसोसनाक बात है ये। तो जनरल साहब, भावलपुर सान्हे में आप किसको ज्यादा कसूरवार ठहराएंगे, इज्तिमाई शऊर को या फिर आप इंतजामी गफलत को ज्यादा कसूरवार ठहराएंगे? ये तो मेरे ख्याल में इस किस्म के एक्सीडेंट इसमें
کسی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا زیادتی ہوگی میرے خیال میں. یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جس طریقے سے لوگوں نے ادھر بیہیو کیا ہے وہ ایک لیک آف ایجوکیشن سمجھے اسے, جس میں لوگ پہنچ گئے. دوسرا, اگر حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے ان کو تو یہ غربت جو ہے اس کے لیے ٹھہرانا چاہیے. اتنی غربت ہے, لوگوں نے دیکھا پیٹرول بہ رہا ہے تو اس کو جمع کریں, کچھ اپنی موٹر سائیکلوں میں ڈال لیں, کچھ مفت کا پیٹرول مل رہا ہے تو وہاں پہنچ گئے بیچارے سارے. اوپر سے وہاں وہ مسجد کے مولانا صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ بھائی وہاں پیٹرول بہ رہا ہے تو ادھر لینا شروع, جا کر وہاں لوٹ مچانے لگے. اور اب ادھر بیچ میں یہ آگ کیسے لگی اس کا بھی مجھے نہیں معلوم ہے, علم نہیں ہے مجھے. ضرور کوئی جہالت کسی نے دکھائی ہوگی کہ کسی نے سگریٹی شاید لگا دی ہو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا ہو سکتا ہے, اور وہ ہوا. لیکن اس کی زیادہ خراب ایک یہ بھی ہے کہ مجھے ریسنٹلی کسی نے واٹس ایپ بھیجا کہ ریسنٹلی ایک اور ٹرک میں وہاں الٹا ہوا تھا تھوڑا, اور وہاں سے پیٹرول نکل رہا تھا اور لوگ اسی طریقے سے بوتل سے بھر رہے تھے ادھر جا کر. مطلب عوام بھی ہماری بیچاری کیا کرے, یہ غربت کا شکار ہیں. تھوڑا بہت جہاں سے مفت کی کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں کچھ اپنا فائدہ کروانے کے لیے. تو اس حد تک میں حکومت کو ٹھہراؤں گا کہ کچھ کنڈیشن امپروو کریں عوام کی, عوام میں بہتری آئی, خوشحالی آئے, ایجوکیشن ہو, تاکہ وہ اس قسم کی چیزیں یہ جاہلانہ حرکات سے بچ سکیں. جی سر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اور ٹینکر الٹا, پھر یہ بھی ہوا کہ کوئی سافٹ ڈرنک کا ٹینکر الٹا تھا, کوئی ٹرک, تو وہاں سے لوگوں نے کولڈ ڈرنکس اٹھانا شروع کر دی. بالکل یہ بات تو بالکل صحیح ہے سر. یہ ہوتا ہے, یہ لوٹ مار جہاں موقع ملے, غربت کی نشانی ہے یہ. ادھر لوگ آ جاتے ہیں کچھ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے, بدقسمتی ہماری. جی سر, اب چلتے ہیں پاناما کیس کے ڈسکشن کے اوپر. پاناما کیس کی تحقیقات کی جی آئی ٹی کی مدت اب ختم ہو رہی ہے. جنرل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا جی آئی ٹی نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال میں تو ہو گئی ہوگی, بالکل ثبوت بھی ہو گئی. اور انہوں نے وہ جو منی ٹریل ہے اس کا ثبوت تو انہوں نے پیش کرنا تھا نا, انہوں نے کچھ بھی نہیں پیش کیا. وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے ہیں میرے خیال میں. وہ منی ٹریل پیسہ تو گیا ہے, وہ تو سب کو پتا ہے, جی آئی ٹی کو معلوم ہے. میجر اماؤنٹ آف منی وہاں لانڈر ہوئی ہے اور پیسے گئے ہیں, تو وہاں وہ ثبوت نہیں کر سکے, وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے وہ کہ ہاؤ ہیز دس منی, اس کا ٹریل بتائیں کیسے گئی ہے. تو یہ تو ان کی ذمہ داری تھی یہ ثبوت پیش کرنے کی. باقی اور بھی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ادھر ثبوت انہیں ملا ہوگا. مجھے اتنا زیادہ اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا کچھ انہوں نے کیا ہے, بٹ مجھے پورا جو مجھے خبریں مل رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ کافی حد تک ان کو, شریف فیملی کو ملوث پایا گیا ہے. جی آئی ٹی نے ان کو ملوث پایا ہے. تو امید یہی ہے کہ کچھ ان کے خلاف ہی کوئی ورڈکٹ آئے گا. جی جنرل صاحب, جی آئی ٹی نے اب مریم نواز کو بھی پیش ہونے کا آرڈر دے دیا, جو کہ وہ 5 جولائی کو وہ پیش ہونے لگی ہیں, جن کے بارے میں ہم سب کو ہی پتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ نون لیگ کی دکھتی رہ گئے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ ہاں, پیش ہونا چاہیے جی انہیں. وہ بھی بولتی رہی ہیں بہت زیادہ, اور بھائی کچھ کہہ رہا ہے, بہن کچھ اور کہہ رہی ہے. ایک مذاق بنا ہوا تھا. یعنی ہر یہ فیملی کے 4 جو امیڈیٹ لوگ ہیں, نواز شریف صاحب اور ان کے 3 بچے, یہ سب الگ الگ باتیں کر رہے تھے. تو اس کا جائیں اور بتائیں. اب اس میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کے جانے کے خلاف بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی چادر 4 دیواری میں بلیو کرتے ہیں وہ, اور مریم کو بلا لیا ہے جی آئی ٹی نے. اور میرے خیال میں اب یہ تو بہانے بازی ہے. کیا چادر 4 دیواری, وہ ہر طرف گھوم پھر رہی ہیں, سب مردوں میں گھس رہی ہیں, پالیٹکس کر رہی ہیں. تو یہاں کیا ان کو ایک دم سے چادر 4 دیواری یاد آ گئی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے, پیش ہونا چاہیے انہیں. جو صاحب, چیئرمین ایس سی سی پی کا کہنا ہے کہ جو ریکارڈز میں رد و بدل ہونے کا ان پہ الزام لگایا گیا ہے اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں, اور اگر کسی اسپیسیفک فائل میں کوئی بھی ریکارڈ تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ اس سے لا علم ہے. جنرل صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا وہ واقعی ریکارڈز میں رد و بدل کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ دیکھیں, یہ
बदकिस्मती ये है कि जो भी हुकूमत आती रही है वो पिछली वाली हुकूमत की दुश्मन रही है। यानी 90s में अगर आप लें, 2 दफा नवाज शरीफ साहब, 2 दफा ये बेनजीर जो आई है, जो भी आता है वो पिछले वाले का, पीपल्स पार्टी का दुश्मन, वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और जो कुछ भी सब मिलता है, कोई भी रिकॉर्ड अगर है तो उसकी टैंपरिंग अपने हुकूमत के दौर में वो करते हैं। अब आप लें, अब दोबारा ये आए हुए हैं हुकूमत में, तो इन्होंने जरूर खुद ने टैंपरिंग की होगी, रिकॉर्ड खराब किया, रिकॉर्ड निकाला, उसको छुपाया, जलाया, खराब किया। ये तो हमें मालूम ही है। पीपल्स पार्टी का आपको रिकॉर्ड पता होगा, स्विट्जरलैंड से कैसे उनके के डॉक्यूमेंट्स और कागजात, वो एम्बेसडर साहब जो हमारे लंदन में इनके इन्होंने भेजे हुए थे, वाजिद शमसुल हसन साहब, वो कैसे टेलीविजन के ऊपर बेशर्मी से कागजात सारे निकाल रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, उन्हें पकड़ा गया था रेड हैंडेड ये कार्रवाई करते हुए। तो ये तो करते हैं। और चेयरमैन एससीपी का शायद खुद ना लेकर गए हों, लेकिन उन्हें वो हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने जाहिर है मदद की होगी स्टैंपरिंग में। अब मैं कह नहीं सकता हूँ, पूरी यकीन के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ ये कितना उन्होंने खुद ने कितना किया होगा। जनरल साहब, पैनामा जीआईटी की तहकीकात का ज्यादा जोर जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स की तरफ नजर आ रहा है। आपके दौरे हुकूमत में भी इस पर बहुत काम हुआ था। आप क्या समझते हैं कि शरीफ फैमिली की करप्शन बेनकाब करने के लिए ये रास्ता मंजिल तक ले जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये ब्लैक एंड व्हाइट में सारे कुछ मौजूद था। ये तमाम रिकॉर्ड क्लियर है। इसाक डार साहब का मनी लॉन्ड्रिंग का जो वो है वो भी सारा क्लियर है। तो ये बिल्कुल इनको पूरी तरीके से बेनकाब कर सकेगा ये केस। जनरल साहब, साउथ रफीक का बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि पैनामा केस में हमारे साथ इंसाफ का मामला नहीं किया जा रहा। तो जनरल साहब, आपको नहीं लगता कि ये अदालती साख पर सवाल उठाने का मुतरादिफ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। वो साउथ रफीक की कौन बात सुनता है, मतलब वो तो आप देख ही रही हैं, दुनिया को, पूरे पाकिस्तानियों को पता है कि वो क्या बातें करता है, कितनी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की, कितनी वन साइडेड बातें करता है वो। तो उसकी बात पे इतनी अहमियत देनी ही नहीं चाहिए। और बिल्कुल है ये, और ऐसी चीजों का कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इस किस्म की बातें जो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये, क्योंकि वो उनके खिलाफ जा रही है तो इनको दुख और तकलीफ हो रही है, और ये उसके खिलाफ बोल रहे हैं और उनको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली। जी जनरल साहब, आपसे भावलपुर के साने के हवाले से एक और सवाल मैं करना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि भावलपुर का जो सानेहा हुआ है वो 70 साल की करप्शन का नतीजा है। जनरल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? 70 साल की करप्शन का जो उन्होंने जिक्र किया उसमें 35 साल तो उन्होंने शरीफ खानदान की भी शामिल किए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? भावलपुर के सानेहा 70 साल की करप्शन, क्या पता नहीं मुझे कैसे ये लिंक किस सिलसिले में कर रहे हैं, मुझे समझ बात नहीं आई। जाहिर है उसमें इनकी सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो तो अब हो रही है। ये मेरी नजर में पाकिस्तान में करप्शन की बुनियाद जो शुरू हुई है वो 90s में हुई है। असली करप्शन जब पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आसिफ जरदारी साहब उन्होंने जो शुरू की और उनका नाम पड़ा मिस्टर 10%, उस वक्त से ये असली मानों में करप्शन पाकिस्तान में शुरू हुई है, बड़ी मिकदार में। और वो इतनी ज्यादा बढ़ती गई है कि वो फिर हम आए 99 में, जाहिर है उधर रोकी गई, उसे रोका। 2008 तक इसको ठीक चलाया गया, करप्शन को कंट्रोल किया गया। लेकिन उसके बाद जो फिर बेलगाम ये हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले दोबारा आकर, वो तो मिस्टर 10% बन गए मिस्टर 90%। वो तो बिल्कुल ही मतलब कोई बेशर्मी से एक करप्शन, और उसको फिर अब ये PMLN वाले आ गए हैं, ये उसी करप्शन को आगे ले जा रहे हैं और उसको इतना ज्यादा लेवल पे ले गए हैं, इतने ऊंचे लेवल पे कि बदकिस्मती के पाकिस्तान में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, ना आवाम की वेलफेयर हो रही है, सिर्फ करप्शन हो रही है। जाती ट्रेजरीज, तिजोरियां भरी जा रही हैं और पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है। ये हो रहा है।
جی جنرل صاحب یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ دیکھتے رہیں سب سے پہلے پاکستان ود پریزیڈنٹ پرویز مشرف ایکسکلوزیو انٹرویو سیریز. شو میں آگے دیکھیے ٹرمپ مودی گٹھ جوڑ کیا رنگ لائے گا, بھارتی جاسوس بیٹے کی کارروائیوں کا پردہ چاک. جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو ویلکم بیک کہیں گے. جی جنرل صاحب اب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گی. میں مودی اور ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے, مودی اور ٹرمپ کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف متحرک ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ گٹھ جوڑ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ ہو سکتا ہے, یس خطرناک تو ہے, لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. مطلب مجھے تو حیرانگی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں جی, اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ بھی بگڑے ہوئے ہیں, ہم کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ فورن آفس ہمارا ہے ہی نہیں, غیر حاضر, بالکل غیر حاضر ہے. اب امریکہ میں کتنی دفعہ, 1000 دفعہ میں نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ ایک نیا پریزیڈنٹ ادھر آیا ہے جی, اس پریزیڈنٹ کو کوئی خاص علاقے کا, کشمیر ایشوز, افغانستان, طالبان, القاعدہ, اس کے بارے میں اتنا زیادہ ان کو خبر نہیں ہے. تو ادھر جا کر ان کو انگیج کر کے اپنا موقف بتایا جائے, ان کو اپنے موقف کی طرف لایا جائے. یہ آئیڈیل ایک سچویشن ہے, ایک موقع ہے, لیکن اسے کیا جائے نا. کوئی بھی نہیں گیا, نہ ملے ادھر جا کر, ان کے پرابلم, ان کی جو شکایات ہیں ہمارے خلاف ان کو ایڈریس کریں. اپنی شکایات جو ان کے خلاف ہیں وہ ان کو بتایا جائے کلیئرلی. اور جو پھر ہندوستان جو کچھ یہاں پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے اس کے بارے میں کلیئرلی بتایا جائے انہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, ہم نے کیا کچھ سہا ہے ان پچھلے 30 سالوں میں, اور اب ہمارے ساتھ کیا. یہ بتانے سے تعلق رکھتا ہے نا, کنونس کرنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ڈپلومیسی از نتھنگ بٹ جائیں, ملیں, اپنے موقف کو پیش کریں, اس کی طرف لوگوں کا دھیان لے کر آئیں. اگر آپ نے بولنا ہی نہیں ہے تو دوسری سائڈ جا کر پوری طریقے سے ان کے دماغ کو اور زیادہ پولیوٹ کر رہی ہے. تو وہ اب کیا کریں یہاں, اس کو یہاں تو فارن پالیسی کوئی نہیں ہے, کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے یہاں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. آپ جنرل صاحب مودی کو امریکہ میں بہت زیادہ پروٹوکول ملا, اسلحے کی بڑی ڈیلز بھی ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بری طرح سے تبدیل ہو رہا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. دیکھیں ایک ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. بالکل انڈیا, یہ مودی تو وہی ہیں جو جن کو ویزا انہوں نے منع کیا, ریفیوز کیا ہوا تھا, ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا یہ مودی صاحب کو. اب وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, وہاں جا کر انہوں نے بغل گیر ہو رہے ہیں, جپی ڈال رہے ہیں ادھر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ بھی حیران ہوا ہوگا کیونکہ جپی شپی ادھر کوئی نہیں ڈالتا ہے. بٹ اینی وے یہ گئے ہیں وہاں. اب ادھر جا کر ان کی ریلیشن شپ کا جہاں تک تعلق ہے وہ دیکھیں, ادھر ایک بہت اسٹریٹجک ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کی چائنا فیکٹر ادھر بہت امپورٹنٹ ہے. چائنا فیکٹر جو ہے وہ اس میں ہندوستان کے ساتھ وہ ان کے ویوز جو ہیں, اسٹریٹجک ویوز ایک ہی ہیں, انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا ویزاوی چائنا. تو اس لیے وہ گٹھ جوڑ ہے ان کا اس سلسلے میں. تو وہاں ان کو آؤ بگت ان کی ہو جاتی ہے پھر اس لیے. جی جان صاحب, کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ سید صلاح الدین کو ایک عالمی دہشت گرد نامزد کرنے سے مقبوضہ کشمیر میں داعش کے لیے رستے کھل گئے ہیں؟ یہ سید صلاح الدین یہ وہ شخصیت ہیں جو فریڈم فائٹر ہیں. یہ تو وہاں سے کشمیر سے 90s میں آئے ہیں, جب یہ ہندوستانی فوج نے پہلے دفعہ ایک ادھر جو سویلین اپرائزنگ ہوئی تھی اس کو انہوں نے بہت سختی سے دبایا, مارا, کچلا اسے. تو وہ بھاگ کر پاکستان آئے. یہ کشمیر سے ویلی سے جو لوگ ہیں ان کے, وہ بھاگ کر پاکستان آئے. اس زمانے کے یہ تو فریڈم فائٹر ہیں. یہاں ان کو آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا, اب یہی تو بات ہے کہ پاکستان کا فیلئر ہے, یہ ہماری ڈپلومیسی کا فیلئر ہے. یہ ہندوستان تو ان کو ٹیررسٹ کہے گا, لیکن دنیا کو بتانا
کہ بابا یہ ہندوستانی فوج جو جینوسائیڈ ادھر کر رہی ہے، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور کئی سو لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ پچھلے میں سال کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹیررسٹ ہے یا یہ لوگ جو نہتے بیچارے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی آزادی مانگ رہے ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز نے ان کو ایشور کیا ہوا ہے، یو این ریزولوشن میں ہے، وہ کہاں سے ٹیررسٹ ہو گئے؟ تو یہ الٹا ہی ایک حساب کتاب، لیکن اس کو یہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہم بتائیں گے اور اس میں دنیا کو اپنی طرف لے کر آئیں گے، اپنے ویوز کی طرف، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی یہ بات بتائیں گے کہ وہ ون سائیڈڈ ویو نہ لیں۔ اب ٹیررسٹ یہ ڈکلیئر ہندوستان کی باتیں، بھارت کی باتیں ماننا، یہ کہاں سے اسی سلسلے میں لشکر طیبہ کا بھی کہتا ہوں، ان کو ٹیررسٹ بنا دیا انہوں نے، صرف اس واسطے کہ وہاں ان کے سپورٹرز ہیں جو کشمیریوں کو کی مدد کے لیے جا کر ہندوستان کی فوج سے لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ٹیررسٹ بن گئے۔ تو یہ تو اپنا وہ گیم کھیل رہے ہیں، ہمیں اسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے ایک آزادی پسند اور ایک مقبوضہ کشمیر کے رہائشی کو اتنی جلدی کیوں کی اس کو ایک دہشت گرد نامزد کرنے میں؟ ہاں جی ہاں، جلدی بالکل، وہی بھی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ کاؤنٹر کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، تو ایک ون وے ٹریفک چل رہا ہے، ون سائیڈڈ، بھارت کے فیور میں ہر چیز چل رہی ہے، تو وہ چل رہا ہے، تو ہم کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، ہم کر ہی نہیں رہے، کر نہیں سک رہے کی بات، وہ پہلے تو کوشش کریں نا تو پھر ہی فیل ہو، ادھر تو کوشش ہی نہیں ہو، کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو کیا کیا جائے؟ جی صحیح بات ہے جنرل صاحب، ایسا نہیں رہتا کہ کہیں نہ کہیں امریکہ بھی بھارت کو بیک کر رہا ہے کشمیر پر ظلم کرنے کے لیے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، کشمیریوں پہ ظلم امریکہ تو نہیں کرے گا، یہ تو ان کے موقف سے وہ ایگری کر لیتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ انوالومنٹ ظاہر ہے امریکہ تو بالکل نہیں چاہے گا۔ میں آئی ایم ویری شیور کہ ادھر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں کتنا ظلم اور کتنا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، امریکہ یہ جو بھارت کر رہا ہے کشمیر کے اندر، وہ انہیں معلوم ہوگا، لیکن ایک ان کی موقف ہے جہاں وہ پاکستان کو ملوث ٹھہرا لیتے ہیں، جہاں یہ مجاہدین کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا، یہ وہ کرتے ہیں، بھارت کرتا ہے، اور اس میں وہ پاکستان کو ملوث ٹھہراتے ہیں کہ جو بھی مجاہدین جو والنٹیرلی ادھر جاتے ہیں، اپنی جان پہ کھیل کر جاتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا اور پاکستان کو ان کے ساتھ ملوث ٹھہرانا، یہ بھارت کی اسٹریٹجی ہے۔ اس طریقے سے ہم اسے کاؤنٹر نہیں کر سک رہے ہیں، تو یہ چل رہا ہے سلسلہ، اور بالکل ڈپلومیٹک فیلئر ہے یہ۔ جی صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جنرل صاحب، کچھ دن پہلے کلبھوشن یادو نے اپنے اعترافی بیان میں اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا اور ساتھ میں رحم کی اپیل بھی کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سارے پاکستانیوں کے قاتل کو آرام سے معافی مل جانی چاہیے؟ معافی تو نہیں ملنی چاہیے، جب اس نے جرم میں کیا ہے اس کے مطابق میں یہ اپنے لیگل سسٹم پہ چھوڑوں گا، جوڈیشل سسٹم پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ جو بھی وہ فیصلہ دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر وہ مانتا ہے اور اعتراف کرتا ہے تو ایک لیول آف نرمی دکھائی جا سکتی ہے، لیکن بالکل معاف تو نہیں کیا جا سکتا، اس نے جرم تو کیا۔ جی بالکل۔ جنرل صاحب، کلبھوشن یادو نے اپنے اعترافی بیان میں ان تمام مراکز کا ذکر کیا جہاں سے اسے پیسہ سپلائی ہوتا تھا پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے، جس میں سے ایک نام زاہدان کا بھی ہے جو ایران کا شہر ہے۔ جنرل صاحب، کچھ دن پہلے ہم نے ایران کا ایک ڈرون بھی مار گرایا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کی طرح ایران بھی ہم سے جنگی کوئی انٹینشنز رکھ رہا ہے یا ایران کو ہم سے لڑوایا جا رہا ہے؟ یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، یہ شروع سے میں نے کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں بھی کہا ہے، یہ انڈیا کے کونسلیٹس جو ہیں، ایران میں زاہدان میں ان کا کونسلیٹ، اور افغانستان میں جلال آباد اور قندھار میں جو دو کونسلیٹ ہیں جو بالکل پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، یہ وہاں ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کونسلیٹس کا ادر دین پاکستان کے اندرونی معاملے میں دخل دینا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ایران کے بھی زاہدان میں جو کونسلیٹ ہے وہ یہی کر رہا تھا، اب وہی یہ اس کا پروف ہے کہ یہ وہاں سے ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں یہ بلوچستان میں ایک ایشو ضرور ہے ایران کا کہ یہاں سے بلوچستان، ہماری پارٹ آف بلوچستان سے
میں لوگ چھپتے ہیں یا وہاں جا کر ان کے بارڈر گارڈز کے وغیرہ کے اوپر حملے کر کے انہیں مارتے ہیں. یہ سچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر ایک حکمت عملی بنائی جائے کہ یہاں سے ہمارے ایریا کو ایران کے اندر جا کر کچھ ڈی اسٹیبلائزیشن اگر کوئی کر رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو ذرا صلح صفائی سے بیٹھ کر ڈپلومیٹیکلی اس کو ریزالو کرنا چاہیے. ایشو ضرور ہے ایک کہ یہاں کے لوگ جا کر وہاں کرنا. اور یہاں ایک یہ بھی بات بہت لوگ کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک ایشو یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس بھی شاید ملوث ہو کر ایران میں ڈی اسٹیبلائزیشن کروا رہا ہے تھرو یہاں اس کو استعمال کر کے. تو یہ سارا ایک کمپلیکیٹڈ کھیل ہے جو ہاں افغانستان ملوث ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. ایران کو ظاہر ہے امریکہ اور یہ خاص طور پہ جب سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ایران کے خلاف بالکل فرق ہے. پریزیڈنٹ اوباما کا بالکل ہی فرق تھا. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے. تو یہ اس ساری چیز میں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے پوری طریقے سے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پاکستان کے موقف کو پوری طریقے سے سمجھ کر اور اپنی انٹرسٹ کو ہم پروموٹ کریں اور اپنے آپ کو نیگیٹو فال آؤٹ سے بچائیں. یہ ہے ڈپلومیسی. پہلے کمپلیکیشن کو پوری طریقے سے سمجھیں. اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کا کیا ہے ایران کے خلاف, امریکہ کا کیا ہے انڈیا کے ساتھ مل کر انٹرسٹ چائنا کے خلاف, ہم کہاں بیٹھتے ہیں بیچ میں. تو یہ ہمیں سارا کچھ پوری طریقے سے سمجھ کے ہمیں اپنی ڈپلومیسی چلانی ہے. وہ نہیں ہو رہی ہے اصل میں, اس لیے ہر جگہ فیلئر نظر آ رہی ہوتی ہے. اب ایران ناراض ہے ہم سے, وہ جو ظاہر ہے وہ ڈرون, لیکن وہ ڈرون کیوں اڑ رہا تھا ان کا؟ وہ تو ہماری اگر ایئر اسپیس وائلیٹ ہوگی ہمیں پورا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کو آئیں. لیکن وہ پھر کہیں گے کہ جی وہاں وہ آپ کے لوگ آئے ہیں کیونکہ وہاں ان کے بارڈر گارڈ کافی مارے گئے تھے, وہ ادھر آئے ہیں ادھر چپ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا حل کریں. ایران کے ساتھ ہماری دوستی رہنی چاہیے, ہونی چاہیے, اور آپس میں ڈپلومیٹیکلی اس کو ریزالو کرنا چاہیے اس معاملے کو. جنرل صاحب, بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر باسط علی کا کہنا ہے کہ جب تک آئی سی جے یادو کو کوئی سزا نہیں سنا دیتی تب تک ہم کلبھوشن یادو کو پھانسی نہیں دے سکتے. جنرل صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اگر آئی سی جے اس کیس کے لیے کئی سال اور کئی ماہ لیتی ہے تو کیا ہم تب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ اس کے میں سمجھوں گا, میں آئی لیو اٹ ٹو پاکستان کے کورٹس, سپریم کورٹ کو میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں منحصر کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن آئی سی جے کو اس طریقے سے ڈائریکٹلی کسی ملک کے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ کلیش نہیں لینا چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کہیں کسی اور ملک کے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ ایک کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اب اس میں آئی سی جے پڑھ کے ہمیں ایک اسٹے آرڈر پڑھا رہا ہے, بتا رہا ہے ہمارے کورٹ جوڈیشل سسٹم کے خلاف. پاکستان کے اندر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم سپریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ آئی سی جے ہمارے انٹرنل جوڈیشل سسٹم میں انٹرفیئر کرے. جنرل صاحب, حال ہی میں پاکستان نے ایران کا ایک ڈرون مار گرایا ہے اور ہمارے سامنے خبر بھی آئی ہے کہ امریکہ کی نئی پالیسی کے مطابق امریکہ پاکستان میں ڈرون حملہ کر سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جنرل صاحب, اگر امریکہ پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرے گا تو پاکستان کو اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ بالکل ایئر وائلیشن ہے, اور وہ ایئر وائلیشن ہماری نہیں ہونی چاہیے. بالکل, یہ تو ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے ڈرون سے, اور وہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں اپنا موقف کلیئر ہے, ساورنٹی تو ہماری وائلیٹ ہوتی ہے. ایکشن کیا اس کے خلاف لینا چاہیے, یہ باتیں اتنی سمپل نہیں ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہو سکتی ہیں. افغانستان اور ایران الگ ہے, امریکہ الگ ہے, تو یہ چیزیں ذرا سوچ سمجھ کے ایکشن لیا جاتا ہے, کاؤنٹر ایکشن. جنرل صاحب, امریکن سپریم کورٹ نے مسلم ممالک پر سفری پابندی کا فیصلہ بحال کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے امریکہ کے خلاف شدت پسندی اور نفرت نہیں بڑھ جائے گی؟ ہاں صحیح بات ہے, بڑھے گی. پہلے ہی ہے بہت زیادہ اسلامی دنیا میں, اسلامی امہ میں. میرے خیال میں امریکہ کے خلاف بہت ہی
फीलिंग्स जो हैं टोटली अमेरिका के खिलाफ है और इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। सही बात है। जनरल साहब, सऊदी अरब में शहजादा नाइफ को हटाकर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद कर दिया गया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वैसे भी यमन और कतर के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं, आप इस तब्दीली को किस नज़र से देखते हैं? मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये उनका इंटरनल मैटर है सऊदी अरब का, उनकी मोनार्की का एक जो सिस्टम है उसका इंटरनल मैटर है। वहाँ जो उधर का बादशाह हैं वो सुप्रीम है, उनके ऑर्डर्स, उन्होंने ये तब्दीली लाए हैं, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जी, और जनरल साहब ये भी सबके सामने है बात कि शहजादा नाइफ किस तरह से कतर डिस्प्यूट पर मुज़ाकरात के हक में थे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नहीं है। सही बात है। ये बात यहाँ भी कही जा रही है, यहाँ यूएई में और सऊदी अरब में अब जो लीडरशिप है वो कतर के बहुत स्ट्रांगली खिलाफ हैं। ये बात सही है। और पहले क्राउन प्रिंस नाइफ जो हैं वो कहते हैं कि वो ज़रा थोड़ा उनका रवैया उनके खिलाफ ज़रा थोड़ा सा इतना सख्त नहीं था, तो यही बात है। जी जनरल साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जमशेद दस्ती ने हुकूमत पर कैद में तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जहाँ पे मजीद अचकज़ई हैं जिन्होंने दिन दहाड़े एक पुलिस एहलकार का कत्ल कर दिया, जिनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इस डिस्क्रिमिनेशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली, हुकूमत की क्या अथॉरिटी है कि एक आदमी के ऊपर जो जेल में बंद ही है उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए? बिल्कुल उसकी हुकूमत की कोई अथॉरिटी नहीं है, खास तौर पे वहां, क्योंकि वो उनके खिलाफ बोलता है इसलिए उसके ऊपर जेल में तशद्दुद हो रहा है। और इसके साथ जरा कंपेयर करें कि वहां वो बलूचिस्तान में जो वो अचकजई जो बैठा है एक जेल में, उसको साथ देखा, उसने गाड़ी चढ़ा दी एक पुलिस वाले के ऊपर, पुलिस वाले को मार दिया उसने, ऊपर से जेल में बैठा हुआ है, वहां हंस रहा है हर्षाट बशाट, एयर कंडीशनर लगाकर बैठा हुआ है जेल के अंदर। उसके साथ जिसने एक पुलिस वाले को मारा हो उसके साथ तो ये हो रहा है। और जिस आदमी ने गरीबों का फायदे करने के लिए कोई एक्शन किया उसके साथ ये तशद्दुद हो रहा है। ये किस किस्म की हुकूमत है? देखिए ना, यहाँ आती है लीडरशिप, ये है लीडरशिप, यहाँ है ये जस्टिस जो देना, जो है ना अदल और इंसाफ करना। जो हुकूमत अदल और इंसाफ ना दे सके अपनी कार्रवाइयों में आवाम को, आम लोगों को, बेशक वो आपके खिलाफ हो आदमी, बेशक आपके खिलाफ हो, लेकिन उसको इंसाफ दें आप, इंसाफ की रस्सी नहीं छोड़नी चाहिए। अब मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये जब ये 99 में ये नवाज शरीफ वगैरह ये बंद थे, मैंने अगर एक दफा किसी को कहा हो कि इनके ऊपर कोई तशद्दुद की जाए, ये सब झूठ बोलते हैं कि वहां इनके साथ कुछ तशद्दुद हो रहा था, मालूम नहीं कौन क्या कर रहा था, एक भी सब झूठ है इनका, कुछ नहीं हो रहा था। ये करते हैं इस किस्म की, जैसे ये जमशेद दस्ती के साथ इन्होंने कर रहे हैं, ये इस किस्म की बातें करते हैं, आदमी को तंग कर रहा। वो कह रहा है, सुना है कोई चूहे ही छोड़ रहे हैं उधर, कोई ये जुल्म है। एक आदमी इंसान जो मैंने सुना है, मैं कभी मिला नहीं हूं उसे, मैंने सुना है वो गरीबों का बड़े फेवर में कार्रवाई करता है, उनकी आवाज जो कुछ भी उठती है उनको मदद करने की कोशिश करता है, तो अच्छा आदमी हुआ अगर गरीबों की मदद करता है। यहाँ तो गरीब रुल रहे हैं बेचारे, कोई मदद वाला नहीं है, पुलिस भी नहीं है, जुडिशरी भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है, तो गरीब किधर जाए? तो ये जमशेद दस्ती जैसा आदमी अगर अवेलेबल है एक, वो उनकी मदद कर रहा है, तो ये उसको अदल और इंसाफ तो दे दे भाई, उसको क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, सख्त मजम्मत करता हूँ। और अगर इन्होंने तशद्दुद करना है उधर जाएं, वो अचकजई के पास जाएं, उधर करें, चूहे उधर छोड़ें, जिस आदमी ने पुलिस वाले को मार दिया उठाकर। जी जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इसी के साथ दीजिएगा हमें इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मजीद अहम इश्यूज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सनाया। आइंदा शो में बात करेंगे अहम मौज़ूआत पर।